اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ مکیہ۔ طٰہٰ اس کے متعلق جو ہے سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ طٰہٰ اس کا دوسرا نام جو ہے سورہ کلیم بھی رکھا گیا ہے۔ کلیم اس لیے رکھا گیا اس کا نام کہ اس سورہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مفصل سے جو ہے پورا تفصیل سے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کلیم اللہ کہلاتے ہیں، یعنی اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ طٰہٰ کے ساتھ ساتھ سورہ کلیم بھی رکھا گیا۔ اب اس کا جو ہے مسند احمد میں جو روایت ہے اس میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ سورہ یہ طٰہٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نام ہے، طٰہٰ اور یاسین یہ دونوں نام ہیں، اور اس سورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے 200,000 سال پہلے جو ہے دنیا بنانے سے پہلے جو ہے اس کو فرشتوں کے سامنے تلاوت کی تھی اور فرشتوں کو سنایا گیا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر یعنی وہ امتی ہیں جن کے اوپر یہ سورت نازل ہوگی، اور بہت ہی خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس کے سینے میں یہ سورت جو ہے محفوظ ہوگا، یاد ہوگا۔ اور اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد اور آگے بیان ہوگا، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اس میں قصہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کے اندر جو ہے ابو جہل یعنی تو حضرت عمر جیسے انسان کو جو ہے اسلام میں داخل کر، اور اس سے اسلام کی جماعت کیا ہوگی، مسلمانوں کی جماعت مضبوط ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے متعلق دعا مانگی گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود جو ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے تلوار لے کے ہاتھ میں نکلے۔ جب نکلے تو راستے میں جو ہے نعیم وہ شخص اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ عمر کہاں چلے؟ تو کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد جو ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور ہمارے جو ہے مذہب کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا آج ہم کام تمام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جانا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ بات یہ ہے کہ پہلے تم اپنی بہن اور بہنوں کی خبر لے لو، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ دونوں جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، تو لہٰذا پہلے تم اپنی بہن کی اور بہنوں کی خبر لو، اس کے بعد تم جانا محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہاں واپس ہوئے وہیں سے، اور جب گئے تو دیکھے کہ حضرت ان کے بہن اور بہنوئی دونوں مل کے یہ سورہ طٰہٰ کی جو ہے آیت پوری سورت جو ہے وہاں تلاوت کر رہے تھے دونوں۔ تو ان کو جو معلوم ہوا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، یعنی ایک آواز ہوتی ہے آنے کی چلنے کی، تو اس نے سوچا کہ دیکھے کوئی حضرت عمر آ رہا ہے، اب ہماری کوئی خیر نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں جو ہے خاموش ہو گئے، تلاوت نہیں کی، پڑھنے خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد حضرت عمر اندر آئے، پوچھا کہ جو ہے تم دونوں کیا تلاوت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، ہم کو تھا سناؤ۔ تو دونوں جو ہے انکار کی، کہا کہ نہیں ہم نہیں سنا سکیں گے آپ کو۔ تو یہی وہ صورت ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پڑھیں تو اس کی تلاوت کی ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کو کہا گیا کہ آپ غسل کیجئے، غسل کے بعد آپ اس کو جو ہے تلاوت کیجئے۔ جیسے ہی سورہ طٰہٰ جو آیت یہ پوری جو ہے سورہ شروع کا ہی انہوں نے پڑھا تھا، تو جیسے ہی انہوں نے پڑھا اس وقت کہا کہ تو بہت اچھا کلام ہے، بہت ہی زبردست کلام ہے، ذرا ان سے ملیں۔ تو وہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے واپس پھر جو ہے اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ اب جیسے ہی گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کسی صحابی نے دیکھ لیا سوراخ سے دروازہ سے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، اب یہ ہاتھ میں جو ہے تلوار، ننگی تلوار، کہا کہ آج تو ہماری خیر نہیں ہم لوگوں کی، اللہ کے نبی عمر غصے میں ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آنے دو، دیکھتے ہیں کیا کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی وقت جو ہے تمام صحابہ کرام ایک تکبیر لگائے کہ اللہ اکبر۔ تو یہی وہ صورت ہے جس کو پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام قبول کیے تھے۔ اور یہاں پہ حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی کیا ہوئی، قبول ہوئی۔ ابو جہل کے مقدر میں نہیں تھا ہدایت، لیکن اللہ نے
حضرت عمر کو جو ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ آگے فرمائے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان رہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے میں تمام صحابہ کرام پوری رات جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تہجد کی نماز میں، اور ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے پورا سوج جاتا تھا، جو پھول جو جاتا ہے پاؤں ورم ہو جاتے تھے، پریشان کے عالم میں ہوتے تھے، دن رات بھر جو ہے نماز میں مشغول ہوتے تھے، دعا کرتے تھے لوگوں کے لیے، اور دن بھر جو ہے دعوت و تبلیغ والا بھی کام کرتے تھے، اس میں پریشان رہتے تھے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ رات بھر پریشان رہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ رات کے شروع یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ سو جائیے، اور رات کے آخر حصے میں یعنی تہجد کے وقت نماز پڑھیے۔ تو اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام عشاء کے بعد کوئی کام نہیں کرتے تھے، فوراً سو جاتے تھے۔ عشاء سے پہلے کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، عشاء کے بعد فوراً سو گئے، اور تہجد میں اٹھ کے جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن جو ہے ایسے لوگوں کے لیے نصیحت بیان کرتا ہے جو ڈرتا ہے، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن جو ہے بالکل نصیحت اور نرم آواز میں اور اچھے انداز میں بیان کرتا ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے غلو میں آ کے اور کبھی جوش میں آ کے جو ہے پوری دن عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کسی نے ہوتا ہے کچھ لوگ جوش میں رہا تو پورے وقت 5 وقت کی نماز جو ہے مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں غائب ہے، ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ جو ہے کہ ایک ہی دن میں پورا اپنے آپ بدن کو کھپا دیں، پریشان حال رہیں، مشقت جو اٹھا لیں۔ اب دوسرا یہ کہ جو ہے کبھی ایسا ہو کہ آپ جو غائب ہیں مہینے، ایسا بھی نہ ہو، بالکل معتدل میانہ درمیانی جو اس راستہ اختیار کیجیے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے بالکل تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، اور جس کو جو ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والے، اور آسمان جو ہے بلند جو ہے پیدا کیا، یعنی کہ آسمان جو کیا ہے والسماوات العلی، اونچی جگہ بلند ہے، پیدا کیا اللہ نے۔ الرحمن علی العرش استوى، بڑی رحمت اور رحمان وہ ہے کہ جس نے جو ہے جو آسمان پر کیا ہے استوا ہے، یعنی آسمان پہ جو ہے قائم مقام ہے، وہ اپنے شان کے مطابق جو ان کی شان ہے، جو ایک بادشاہ کی جو شان ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالی الرحمن علی العرش استوى، یعنی 7 آسمان کے بعد جو جگہ ہے اللہ تعالی جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے تھے، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے، وہ جگہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، وما تحت الثری، اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن یہی بات، وہاں تحت الثری کے معنی آتے ہیں زمین کے سب سے نیچی حصہ، یعنی تر جو بھیگی ہوئی جو زمین ہے اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اے لوگو، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر وہ ہم کو جو ہے زور سے پکارے یا آہستہ پکارے، یا وہ اخفا، یا آہستہ سے بھی آہستہ پکارے، تو ہم ان کی پکار کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ جیسے کہ آہستہ سے مطلب آہستہ کیا مطلب؟ کہ وہ اخفا کے معنی جیسے کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے کان میں بات کہنا، دل کی جو بات کہنا، ایک وہ ہوتا ہے اخفا کہ جو دل کے اندر ہم نے سوچا اس سے بھی اللہ کیا ہے؟ خبر ہے، یعنی کہ باخبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہ ہم نے دل میں کیا سوچا کس کے متعلق وہ بھی اللہ بخوبی جانتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو ہم نے کان میں کہا، کان آہستہ آواز میں بات کی، وہ بھی اس کو بھی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا ہم آہستہ کہیں یا زور سے کہیں یا دل کے اندر ہی ہم دعا مانگیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا ہے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کے رو لو اللہ کے سامنے، تو اللہ آپ کے دلوں کے بھی جو حال سنتا ہے کہ بندہ کتنا ٹوٹا ہوا ہے، کتنا اندر سے جو ہے مغموم ہے، پریشان حال ہے۔ تو انسان اگر بول بھی نہیں سکتا ہے تو اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رو بھی سکتا ہے، اپنے دل کے اندر ہی بات جو ہے کہہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا ہم
کیا کرا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کیا ہے کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لہ الاسماء الحسنى، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے بہت ہی اچھی اور اعلیٰ اور عمدہ نام ہے، یعنی کہ اسماء الحسنى جس کو کہتے ہیں جو 99 ہیں، واقعی میں بہت ہی اچھے نام ہیں ان کے۔ اور آگے فرمائے کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اب اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے واقعات کچھ آپ کو معلوم ہے؟ تو بتلا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا